تو دو چیزیں تو عبادت کے ذیل میں آئیں گی، اطاعت اور محبت۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ شرک فی الاطاعت کیا ہے، شرک فی المحبت کیا ہے۔ تیسری چیز ہے عبادت کے ضمن میں مراسم عبودیت۔ ایک تو ہے یہ جو بھی کچھ عبادت کا ایک جذبہ ہے، اور اس کو انسان پوری زندگی میں اطاعت کرے گا تو اس جذبے کا صحیح جو ہے وہ اظہار ہوگا۔ لیکن ایک یہ کہ خاص کوئی انداز، سجدہ کر رہا ہے، ڈنڈوت کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سر جھکائے کھڑا ہے ادب کے ساتھ، قنوت، رکوع، سجود، یہ در حقیقت مراسم عبودیت ہے۔ انہی کے مجموعے کا نام نماز ہے۔ نماز اس اعتبار سے جامع ترین ذکر ہے اللہ کا کہ اس میں ذکر باللسان بھی ہے، دعا بھی ہے، اور یہ کہ ذکر بالاعضاء و جوارح بھی ہے۔ اپنے پورے وجود سے جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں دست بستہ، اپنے پورے وجود سے ہم عجز اور تذلل کا اظہار کر رہے ہیں۔ رکوع کرتے ہیں تو اور زیادہ اظہار، اور سجدے میں گئے تو انتہا ہو گئی جب انسان نے اپنی پیشانی جو ہے زمین پر ٹکا لی۔ تو یہ ذکر جو ہے یہ ذکر عملی ہو رہا ہے۔ چوتھی چیز عبادت کے ضمن میں دعا۔ حضور نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے عبادت کا اصل لب لباب، جوہر۔ جیسے ہڈیوں کے اندر گودا ہوتا ہے تو عبادت کا گودا جو ہے وہ دعا ہے۔ بلکہ ایک حدیث ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ جس کی انسان عبادت کرتا ہے اسے دعا کرتا ہے۔ اور پانچویں چیز ہے عبادت کی قبولیت کی شرط، اور وہ ہے اخلاص۔ اخلاص کی ضد ہے ریا، دکھانے کے لیے عبادت کرنا۔ سمع سے بنا ہے، سنانے کے لیے کوئی خیر کا کام کرنا، عبادت کرنا۔ تو توحید فی العبادت میں اخلاص اس کی شرط، عبادت کی قبولیت کی، اور دوسری طرف اگر اس میں ریا یا سمع ہو گیا تو یہ شرک ہے۔ اب بہت ہی کم وقت ہے، میں اختصار کے ساتھ پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ الجبرا کے فارمولے میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ان کے حوالے سے ایک ایک مثال دے کر میں چاہوں گا کہ اصل جو بات ہے، ایسنس جو ہے اس کا، وہ آپ کے ذہن کی گرفت میں آ جائے، پھر اس کو اپلائی کیجئے۔ سب سے پہلے اطاعت کو لیجئے۔ توحید فی الاطاعت کیا ہے؟ توحید فی الاطاعت کے یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی اطاعت نہ ہو۔ اطاعت والدین کی، اساتذہ کی، حکمرانوں کی، اپنے بڑوں کی، سب کی اطاعت ہے۔ توحید فی الاطاعت یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت تمام اطاعتوں سے بالا تر، باقی ساری اطاعتیں اللہ کی اطاعت کے تابع۔ یہ توحید فی الاطاعت ہے۔ جہاں کہیں کسی کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے آزاد ہو گئی، مطلق ہو گئی، یہیں پہ شرک فی الاطاعت پیدا ہو، کسے باشد۔ توحید فی الاطاعت تمام اطاعتیں اللہ کی اطاعت کے تابع، اور شرک فی الاطاعت اگر کوئی ایک اطاعت بھی اللہ کی اطاعت کے برابر ہو جائے یا بالا تر ہو جائے، گویا کہ شرک ہو گیا، شریک کر دیا آپ نے۔ بلکہ برابر ہو جانے میں شرک ہو گیا، شریک تو کر دیا آپ نے۔ اوپر ہو گیا تو گویا کہ کوئی اور لفظ ہمیں تجویز کرنا پڑے گا جو ہماری لغت میں ہے نہیں۔ شرک سے بڑا تو گناہ کوئی ہے نہیں، لیکن یہ کہ بہرحال بالا تر۔ اب اس کو اس ایک جو فارمولہ ہے جو حضور نے عطا کر دیا، جامع ترین ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی جس سے کہ اللہ کی اطاعت میں کہیں خلل آ رہا ہو، اللہ کی معصیت لازم آ رہی۔ اس اصول کو اگر ہاتھ میں آپ لے لیں تو اب اس کو ایک خالص انفرادی سطح پر لائیے اور پھر اجتماعی سطح پر۔ خالص انفرادی سطح پر یہ ہے کہ ہمارا نفس بھی ہے، اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں، اس کی خواہشات ہیں، وہ آرام چاہتا ہے، وہ لذتیں چاہتا ہے، سینشول گریٹیفیکیشن چاہتا ہے، تلذذ، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ شے حرام ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ یہ شے حرام ہے، نفس اس کی طرف میلان رکھتا ہے، نفس میں طلب ہے، نفس ہمیں حکم دیتا ہے میری خواہش پوری کرو، اور ہم یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ حرام شے ہے، نفس کی خواہش اور اس کی مرضی کی اطاعت کرتے ہیں، تو ہم نے گویا کہ اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت سے آزاد کر دیا، اس کی اطاعت کو، اور گویا کہ اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ اب اس میں آپ چاہیے تو کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہوگا، جب آپ کو معلوم ہے یہ شے حرام ہے اور آپ ارتکاب کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے اندر آپ کا نفس جو ہے اس کا حکم دے رہا ہے۔ اللہ کی اطاعت کو آپ نے پسے پش ڈالا، نیچے کیا، اپنے نفس کی اطاعت کو بالا تر کیا،
شرک اور کسے کہیں گے؟ بتوں سے تجھ کو امید خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ اس کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا دو جگہ پر، اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم دو مقامات پر ضرور آتے ہیں۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 43، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو، اس کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ کیا ایسے شخص کی ذمہ داری آپ لے سکتے ہیں؟ اب یہاں نوٹ کیجئے لفظ الہ استعمال کیا ہے، جو ہمارے کلمہ طیبہ کا جز ہے، لا الہ الا اللہ، کہہ تو یہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 23 ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم، تو کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے کہ اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ بڑی پیاری تعبیر کی ہے مولانا روم نے، نفس ما ہم کم ترس فرعون نیست لیکن او راعون ایراعون نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے۔ فرعون کے پاس عون تھی، جسے پنجابی میں آپ مدد کہتے ہیں، لاؤ لشکر تھا، اس لیے اس نے زبان سے بھی کہہ دیا انا ربکم الاعلی، میرے پاس عون نہیں ہے، لہذا زبان سے تو میں کچھ نہیں کہتا، عاجز ہوں، لیکن نفس اندر سے یہی کہتا ہے، یہی دعویٰ کرتا ہے، یہ وجود میرا ہے، اس پر میری مرضی چلے گی۔ جیسے فرعون نے کہا تھا یہ ملک میرا ہے مصر، یہاں میرا حکم چلے گا، الیس لی ملک مصر، ایسے ہی یہ اقلیم جسم ہے ہمارا یہ وجود ہے، اس کے اوپر نفس جو ہے اسی طرح سے دعوے دار ہے کہ اس کا حکم مانا جائے گا۔ یہ ہے در حقیقت بالکل خالص انفرادی سطح پر، اسی کو اب سب سے اوپر لے جائیے اجتماعیات انسانیہ میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو سوشل ایوولوشن ہوا ہے، تمدنی ارتقاء ہوا ہے، تو بلند ترین کانسیپٹ جو ہے اجتماعیات انسانیہ کا وہ ریاست کا تصور ہے، کانسیپٹ آف اسٹیٹ، اور بہت ریسنٹ ہے۔ پہلے انسان صرف حکومت جانتا تھا، ریاست سے اسے کوئی سروکار نہیں تھا، نہ بھی اسے کوئی تصور حاصل تھا، بلکہ یہ دونوں چیزیں اگر تھیں تو گڑبڑ تھیں، ایک ہی شے تھی۔ اب ریاست اور حکومت تو اس کا ایک ادارہ ہے، انتظامی ادارہ ہے، وہ ریاست کو چلاتی ہے، لیکن ریاست علیحدہ شے۔ اور ریاست میں پہلا مسئلہ کیا ہے؟ ساورنٹی کس کی ہے؟ حاکم کون؟ یہ ہے سارا معاملہ۔ مطاع مطلق کون ہے؟ شارع کون ہے؟ قانون سازی کا حق کس کو حاصل ہے؟ جس کی ساورنٹی ہوگی وہی قانون ساز ہوگا، وہی شارع ہوگا، وہی حکم دے گا۔ یہ ہے جو سب سے پہلا اصول طے ہوتا ہے ریاست کے اندر، کانسٹیٹیوشن میں، ساورنٹی کس کی؟ بس یہیں پر ہے معاملہ سارا۔ ساورنٹی اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آدمی۔ یہ ہے توحید فی الاطاعت اجتماعی سطح پر۔ توحید فی الاطاعت انفرادی سطح پر پہلے آ چکی، یہ اجتماعی سطح پر ہے، ساورنٹی اللہ کے لیے مانی جائے۔ لیکن اگر آپ نے اللہ کے سوا کسی کے لیے ساورنٹی مان لی تو در حقیقت یہ شرک ہے، شرک فی الاطاعت، جو شرک فی العبادت ہے۔ چنانچہ اب دیکھیے قرآن مجید نے کیسے کیسے اس بات کو واضح کیا ہے۔ ان الحکم الا للہ امر لا تعبدوا الا ایاہ ذلک الدین القیم، حکم دینے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو نہیں، اس نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے۔ اب اندازہ کیجئے بندگی اور حکم یہ دونوں کے دونوں یہاں بریکٹ ہو گئے۔ توحید فی العبادت کا تقاضا یہ کہ حاکمیت صرف اسی کے لیے تسلیم کرو، ذالک الدین القیم، یہی ہے وہ دین جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، سیدھا دین۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، پھر وہی سورہ بنی اسرائیل سورہ کہف جو ہے وہ جڑ کر آئیں گی۔ سورہ بنی اسرائیل میں آخری آیت میں الفاظ آئے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ سورہ کہف میں فرمایا وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، وہ اپنے حکم کے اختیار میں کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سورہ حدید میں ابتدائی 6 آیتوں میں 2 مرتبہ آئے الفاظ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے۔ سورہ حشر اور سورہ جمعہ میں الملک القدوس، سورہ جمعہ میں بھی اس کی پہلی آیت میں اور سورہ حشر میں بھی اس کے آخری حصے میں بادشاہ، اور سورہ تغابن میں لہ الملک و لہ الحمد، بادشاہی اسی کے لیے۔
سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری۔ نوٹ کر لیجئے، اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ پہلے ایک انسان فرعون یا نمرود مدعی تھا حاکمیت کا، گویا کہ وہ الوہیت کا دعوے دار تھا۔ آج نوع انسانی ہے، قوم ہے، انسانیت ہے، پاپولر سوورنٹی ہے، نجاست تو وہی ہے، گندگی وہی ہے۔ پہلے وہ ٹنوں کے حساب سے ایک آدمی کے سر پر رکھی ہوئی تھی، اب وہ یہ ہے کہ تولا تولا تمام لوگوں میں تقسیم ہو گئی، فرق تو کچھ نہیں، نجاست تو نجاست رہے گی۔ یہی بات ہے جو بڑی خوبصورت انداز میں اقبال نے کہی ہے کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ یہ ذرا انسان کا شعور جو ہے ذرا ارتقا پا گیا ہے۔ اب ہم نے شرک کی شکل بدل دی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ الوہیت اور حاکمیت کا مدعی بن کر نہ بیٹھے، تمام انسانوں کو بنا دو۔ اسی کے ذیل میں دو چیزیں اور نوٹ کر لیجئے۔ قانون سازی کا حق صرف بادشاہوں ہی کو دنیا میں نہیں رہا ہے، احبار اور رہبان نے بھی اپنے لیے اختیار کیا ہے۔ ان کو بھی کہا گیا یہ شرک ہے، ارباب من دون اللہ بن گئے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 ہے کہ یہود اور نصارہ کے بارے میں اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے احبار کہتے ہیں علماء، حبر کی جمع، رہبان راہب، انہیں بھی رب بنا لیا اللہ کے سوا۔ تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، حاتم تائی جو بہت مشہور تھے سخاوت میں، ان کے صاحبزادے، یہ عیسائی تھے، پہلے اسلام لے آئے، ایمان لے آئے۔ ایک روز انہوں نے یہ اشکال پیش کیا حضور کی خدمت میں کہ حضور ہم نے تو کبھی اپنے احبار اور رہبان کو خدا نہیں مانا، یہ قرآن مجید ہم پر یہ الزام لگا رہا ہے۔ حضور نے وہ وضاحت کی کہ کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ جو بھی تمہارے احبار کہہ دے، علماء کہہ دے کہ یہ حلال ہے تم اسے حلال مان لیتے ہو، جس کو وہ حرام کہہ دے تم حرام مان لیتے ہو؟ گویا کہ تم نے انہیں فی نفسہ ہی حاکم بنا دیا، شارع بنا دیا، جبکہ تحلیل و تحریم کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ اس معنی میں جو تصور عوام کا ہے تقلید کا، وہ در حقیقت اس کے ڈانڈے اس شرک سے مل جاتے ہیں۔ وہ میں عوام کی بات کر رہا ہوں، جہلا کی بات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی بات میں مان رہا ہوں، در حقیقت اس نے امام ابو حنیفہ کو وہیں بٹھا دیا جہاں پر کہ پوپ بیٹھا ہوا ہے عیسائیت میں، چونکہ شریعت ساقط کر دی تھی سینٹ پال نے۔ اب سارا قانون جو ہے وہ تو در حقیقت پوپ کے اختیار میں تھا، جس چیز کو چاہے حلال قرار دے دے، ہی رولز بائی ڈیکریز، اس کی طرف سے تو بس فرمان آتا ہے یہ شے حلال ہو گئی، یہ شے حرام ہو گئی۔ جیسے کہ جو امام حاضر ہیں آغا خانیوں کے، ان کو حاصل ہے اختیار، جس فرض کو چاہیں ساقط کر دیں، جس حرام شے کو چاہیں حلال کر دیں۔ تو یہ بھی در حقیقت جو عوام کا تصور ہے تقلید کا، اس کے ڈانڈے اس سے ملتے ہیں۔ اصل تقلید کچھ اور ہے، وہ تو یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے کچھ اصول وضع کیے ہیں، ان اصول کے مطابق اصل دلیل کتاب و سنت کی ہے، اس سے جو انہوں نے استنباط کیا ہے، وہ جنہیں وزنی معلوم ہوا ہے، ان کے شاگردوں نے، امام محمد نے اور امام ابو یوسف نے، انہوں نے اکثر معاملات میں اپنے استاد سے اختلاف کیا ہے، لیکن اصول معین ہو گئے ہیں۔ اب یہ کہ بعد میں اصل میں یہ تقلید ہوتے ہوتے تقلید عامہ، تقلید جامد بن گئی، تقلید عامہ بن گئی، یہ معاملہ علیحدہ ہے۔ تیسری چیز اسی کی ضمن میں، بلکہ دوسری چیز ہی کہ رہبان کے بارے میں بھی جو ہمارے ہاں عام جہلا میں اور شاعروں والی وہی بات، میں سجادہ رنگی کن گرت پیر مغاں گویت، اگر تمہارا مرشد کہتا ہے پیر مغاں کا حکم ہو تو اپنی جانماز کو بھی رنگین کر دو شراب سے، یہ نہ سوچو یہ حرام حلال، وہ جانتا ہے تم کیا جانتے۔ یہ بھی در حقیقت وہی اس کو وہ مقام دے دینا، اگرچہ یہ بات شاعری ہے، تعلی ہے، یہ کہیں ہمارے ہاں تصوف میں یہ شے رہی نہیں ہے، ملنگوں میں کہیں ہوگی، لیکن ملنگوں کا معاملہ علیحدہ ہے، تصوف کا معاملہ علیحدہ ہے، ان دونوں میں فرق اور امتیاز قائم رہنا چاہیے۔ لیکن یہ کہ اصولی طور پر میں نے عرض کیا۔ اسی طرح ایک اور شرک جو ہے وہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے تفریق فی الدین، دین میں تفریق کر لینا، یعنی نظام اطاعت منقسم ہو گیا، کچھ معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانیں گے لیکن یہ معاملے میں تو نہیں مان سکتے، یہاں کچھ اور چیز چلے گی، تفریق فی الدین، یہ ہے بدترین شرک۔ اسی لیے فرمایا گیا سورہ روم میں وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، جنہوں نے اپنے دین کو پھاڑ دیا۔ یہ نظام اطاعت توحید فی الدین اور توحید فی الاطاعت ہے، کل اطاعت، پورے کے پوری زندگی کے اندر مطاع مطلق اللہ رہے گا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ
کلہ للہ، یہ کل کے ساتھ جو ہے اطاعت اللہ کی پوری نظام زندگی پر آئی ہے، تو یہ توحید فی الاطاعت ہے۔ اگر آپ نے ایک حصہ بھی اس سے مستثنا کر کے اور اس کو اس سے آزاد کر لیا تو در حقیقت پھر یہ بدترین شرک بن جائے گا۔ اب آئیے